یہاں سے نکل جو اشفاق، ورنہ تم زندہ نہیں بچو گے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور خوف تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ لیکن میری تصویر یہاں اس کمرے میں کیا کر رہی ہے اور ان باقی مردوں کا انجام کیا ہوا؟ میں نے دیوار پر لگی اپنی تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھا جس پر سرخ رنگ کا نشان لگا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں تم کس جال میں پھنس چکے ہو؟ میرا نام اشفاق ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ باپ بیمار تھا اور 5 بہنوں کی ذمہ داری میرے سر پر تھی۔ بڑا ہونے کے ناطے تمام فرائض مجھے ہی ادا کرنے تھے۔ حالات اتنے سخت تھے کہ سانس لینا بھی محال لگتا تھا۔ اب آپ فکر نہ کریں، میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ ہمت نہیں ہاروں گا میں نے اپنے باپ کے کانپتے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، جو کھانسی کے شدید دورے سے نڈھال چارپائی پر لیٹی تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں اندر دھنس چکی تھیں۔ بیٹا، تو اکیلا کیا کیا کرے گا؟ میری تو اب ہمت جواب دے گئی ہے۔ یہ بچیاں جوان بیٹھی ہیں۔ ابا نے مایوسی سے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے کھانستے ہوئے منہ پر کپڑا رکھا۔ میں کل سے ہی شہر جا کر مزدوری تلاش کرتا ہوں۔ اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ آپ بس دوائی وقت پر کھائیں۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا اور ان کے سرہانے پڑی خالی دوائی کی شیشی کو مٹھی میں دبا لیا۔ اندر سے میں خود بہت ڈرا ہوا تھا اور مجھے اپنے مستقبل کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بمشکل ہی میٹرک پاس کیا تھا اور روزانہ دہاڑی پر محنت مزدوری کر کے ہم سب کا پیٹ پال رہا تھا۔ کبھی اینٹیں اٹھاتا اور کبھی کسی دکان پر سامان لوڈ کرتا۔ سارا دن خون پسینہ ایک کرنے کے بعد جو چند روپے ملتے وہ گھر کے راشن اور ابا کی دوائیوں میں اڑ جاتے۔ اشفاق، اوئے اشفاق، ادھر آ، میری بات سن۔ چوک پر کھڑے ایک شخص نے مجھے آواز دی جب میں سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کر تھک ہار کر بیٹھا تھا۔ یہ میرے محلے کا جاننے والا ساجد تھا۔ جی ساجد بھائی، حکم کریں، کیا کام ہے؟ میں نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ ہمیشہ اچھے کپڑے پہنتا تھا اور اس کے پاس پیسے کی ریل پل تھی۔ اشفاق، تم یہاں خوار ہو رہے ہو؟ میرے ساتھ دبئی چلو، میں تمہارا ویزا لگوا دیتا ہوں۔ وہاں جا کر قسمت بدل جائے گی۔ ساجد نے اپنا سگریٹ سلگاتے ہوئے میری خستہ حالی کا جائزہ لیا اور پیشکش کی۔ بھائی، میرے پاس تو پاسپورٹ بنوانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ویزے کے ہزاروں روپے کہاں سے لاؤں گا؟ میرا تو روز کا گزارا مشکل ہے۔ میں نے اپنی حقیقت اس کے سامنے رکھ دی کیونکہ میرے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ میں نے کھردرے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا۔ پیسوں کی فکر تم مت کرو، میں تمہارے ویزے اور ٹکٹ کے پیسے خود بھروں گا۔ تم بس وہاں جا کر کما کر میرے پیسے اتار دینا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ ساجد نے انتہائی ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اندھیرے میں روشنی کی بڑی کرن مل گئی ہو۔ میں نے اسے ایک فرشتہ سمجھ لیا تھا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا ساجد بھائی۔ میں دن رات ایک کر کے آپ کا ایک ایک پیسہ چکا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی تھی۔ بات یہ طے ہوئی کہ باہر جانے کے بعد میں کما کر اس کے پیسے اتار دوں گا۔ میں نے گھر والوں کو خوشخبری سنائی اور کچھ ہی دنوں میں میرے کاغذات تیار ہو گئے۔ میری ماں نے رو کر مجھے دعائیں دی اور میں ایک نئے مستقبل کی امید لے کر جہاز میں بیٹھ گیا۔ میں جیسے ہی دبئی پہنچا تو حقیقت میرے خوابوں سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں پر بھی کام ملنا بہت مشکل تھا۔ جو ساجد مجھے وہاں لے کر گیا تھا وہ دبئی کی زمین پر قدم رکھتے ہی مکمل طور پر بدل گیا۔ دیکھو اشفاق، میرا کام تمہیں یہاں لانا تھا۔ اب میرے 50,000 درہم جو تم پر لگے ہیں مجھے ہر مہینے قسطوں میں چاہیے۔ اپنا پاسپورٹ میرے حوالے کرو۔ ساجد نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں مجھے وارننگ دی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ لیکن ساجد بھائی، میں نے تو بھی کام بھی شروع نہیں کیا۔ مجھے کچھ وقت تو دیں تاکہ میں نوکری ڈھونڈ سکوں، اور پاسپورٹ تو میری شناخت ہے۔ میں نے پریشانی سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا جو دبئی کی شدید گرمی کی وجہ سے بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنا بیگ سینے سے لگا لیا۔ وقت ویزے تک کا تھا۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ مجھے اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو میرے پیسے چاہیے، ورنہ میں تمہارا پاسپورٹ کینسل کروا کر تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ پاسپورٹ میرے پاس ضمانت رہے گا۔ اس نے جھپٹ کر میرے ہاتھ سے پاسپورٹ چھین لیا اور مجھے سڑک کے کنارے اکیلا چھوڑ کر خود ٹیکسی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ میں ایک انجان شہر میں بالکل تنہا کھڑا تھا۔ میرے پاس گنتی کے چند درہم تھے۔ دوسری طرف جب سے میں دبئی آیا تھا گھر والوں کے پاس بھی کوئی خرچہ نہیں تھا۔ پہلے تو ابا کی بیماری کے بعد
میں ہی محنت مزدوری پر جاتا اور کچھ نہ کچھ گھر لے آتا، جس سے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ لیکن اب میرے سر پر اتنا بھاری قرضہ تھا، اور اوپر سے جو شخص میرا مخلص ہونے کا ناٹک کر کے مجھے دبئی لایا تھا، اس کے قرضے کی قسطیں میرے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی تھیں۔ میں روزانہ پیدل چل کر کام ڈھونڈتا اور دھوپ میں سڑکوں کی خاک چھانتا۔ کئی دن فاقوں میں گزر گئے، بہت کام ڈھونڈنے اور جوتے گھسانے کے بعد آخر کار مجھے دبئی کے ایک پرانے ہوٹل پر کام مل گیا۔ کیا تمہیں کھانا بنانا آتا ہے یا یہ صرف برتن دھونے کا ارادہ ہے؟ شکل سے تو تم دہاڑی دار لگتے ہو۔ ہوٹل کے موٹے مینیجر نے مجھے سر سے پیر تک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اپنے گلے سے پسینہ صاف کیا۔ جی صاحب، میں کچن کا ہر کام کر لوں گا، برتن بھی دھو لوں گا اور کٹنگ بھی کر لوں گا، بس مجھے کام دے دیں، میں بھوکا ہوں۔ میں نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ میرے پیروں میں مزید چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کاؤنٹر کا سہارا لیا۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6 بجے آ جانا۔ تم استاد رحیم کے ساتھ کچن میں ہیلپر کا کام کرو گے، اور چھٹی کا نام نہیں لینا، یہاں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ مینیجر نے مجھے کھردری آواز میں ہدایت دی اور ایک رجسٹر پر میرا نام لکھ دیا۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ میں زیادہ تر اسی ہوٹل کے مین باورچی استاد رحیم کے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ وہ بہت سخت مزاج انسان تھا۔ اس کی گالیاں اور ڈانٹ ڈپٹ روز کا معمول تھا۔ اشفاق، پیاز جلدی کاٹو، گاہکوں کا رش بڑھ رہا ہے۔ تمہارے ہاتھ کیوں رک گئے ہیں؟ کیا تم سو رہے ہو؟ استاد رحیم مجھے روزانہ ڈانٹتا اور گرم چمچہ کاؤنٹر پر زوروں سے مارتا۔ میں خاموشی سے تیزی سے چھریاں چلاتا رہتا۔ استاد جی، بس 2 منٹ میں سارا سلاد تیار ہو جائے گا، آپ چولہے پر دھیان دیں، گوشت گل چکا ہے۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے اطمینان بخش جواب دیا اور کٹے ہوئے پیاز کو پانی میں ڈال دیا۔ آگ کے سامنے کھڑے ہو کر میری جلد جھلسنے لگتی تھی، لیکن میں نے کبھی اف نہیں کی۔ کام کرتے کرتے مجھے ساری کوکنگ آ گئی۔ میں نے استاد رحیم کے ہر مثالے اور ترکیب کو غور سے سیکھا۔ جب رحیم استاد بیمار ہو کر اپنے ملک واپس لوٹا تو یہ کام مکمل طور پر میرے سپرد ہو گیا۔ اب میں اسی ہوٹل پر ایک مین باورچی کا کام کرنے لگا۔ تنخواہ میں کچھ اضافہ ہوا تو جان میں جان آئی۔ بہت سے لڑکوں نے مل کر ایک پورا کمرہ رینٹ پر لیا ہوا تھا، جہاں سب اپنے حصے کا کرایہ ادا کرتے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا بدبودار کمرہ تھا جس میں 10 لڑکے فرش پر سوتے تھے۔ میں بھی وہیں پر رہنے لگا۔ اب میں جس سے قرض لے کر باہر آیا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا قرضہ بھی اتارنے لگا اور گھر بھی پیسے بھیج دیتا۔ زندگی ایک سخت روٹین پر چل رہی تھی، لیکن کم از کم میرے گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ میں نے اپنی ضروریات ختم کر دی تھی اور صرف کمانے والی مشین بن چکا تھا۔ ایک رات میں تھکا ہارا کمرے میں پہنچا اور فرش پر لیٹنے لگا تو اماں کی کال آ گئی۔ اشفاق بیٹا، میں نے تمہاری بڑی دونوں بہنوں کی منگنی کر دی ہے۔ لڑکے والے اچھے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں۔ اماں کی آواز میں خوشی تھی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اماں، اتنی جلدی کیا تھی؟ ابھی تو میں نے ساجد کا قرضہ بھی پورا نہیں اتارا۔ میں اتنا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا؟ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بے بسی سے کہا اور میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں نے مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ بیٹا، ان کے سسرال والے شادی کے لیے بہت زور دے رہے ہیں، ورنہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بیٹیوں کا بوجھ سر سے اتارنا ہے تو کچھ پیسوں کا بندوبست کرو۔ جہیز بھی بنانا ہے، کم از کم 2 لاکھ کا انتظام کرو۔ اماں کی آواز اب رونے والی ہو گئی تھی اور ان کی مجبوری مجھ سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی سسکیاں میرے دل میں خنجر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میرا تو ابھی تک اپنا قرضہ پورا نہیں ہوا تھا، شادی کے لیے اتنے پیسے کہاں سے جمع کرتا؟ میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں اماں، میں پیسوں کا بندوبست کروں گا، آپ بس شادی کی تیاری کریں، اللہ مالک ہے۔ میں نے اماں کے کہنے پر انہیں جھوٹی تسلی دی اور سینے پر پتھر رکھ کر فون بند کر دیا۔ اس رات میں ایک پل نہیں سو سکا۔ میں نے کیا مشکلات برداشت کی، کبھی ایک دن بھی میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ اگلے دن ہوٹل پر معمول سے زیادہ رش تھا۔ میرے سر میں شدید درد تھا، لیکن میں کچن میں بریانی اور قورمہ تیار کر رہا تھا کہ ایک عربی عورت ہوٹل میں آئی۔ اس نے مکمل سیاہ عبایا اور نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کی صرف تیز سیاہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ کھانا کس نے بنایا؟ مجھے اس شیف سے ملنا ہے، فوراً اسے بلاؤ۔ عورت نے ویٹر کو بلا کر انتہائی نرم لیکن حاکمانہ
اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اس نے آدھی کھائی ہوئی پلیٹ کو سائڈ پر کیا۔ یہ ہمارے نئے شیف اشفاق نے بنایا میڈم، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہم تبدیل کر دیتے ہیں، معافی چاہتا ہوں۔ ویٹر نے گھبراتے ہوئے جواب دیا اور دوڑ کر مجھے کچن سے باہر بلا لایا۔ میرے ہاتھ آٹے میں لتھڑے ہوئے تھے، میں نے زندگی میں اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے شیف، تم کہاں سے سیکھ کر آئے ہو؟ اس عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں گہری ستائش تھی۔ اس نے ایک ٹیشو پیپر سے اپنے ہونٹ صاف کیے۔ بہت شکریہ میڈم، یہ سب اللہ کا کرم ہے اور میری محنت ہے۔ آپ کو پسند آیا، میری محنت وصول ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا کر سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ مجھے عورتوں سے یوں آمنے سامنے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ میں نے اپنے گندے ہاتھ ایپرن سے پہنچے۔ یہ تمہارے لیے انعام ہے، اسے رکھ لو۔ یہ میری طرف سے چھوٹی سی خوشی ہے، تم اس کے حقدار ہو۔ اس نے 100 درہم کا بڑا نوٹ میری طرف بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ نہیں میڈم، میں ٹپ نہیں لیتا، یہ میری ڈیوٹی تھی، مجھے میری تنخواہ مل جاتی ہے۔ آپ کا شکریہ، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے سختی سے کہا اور ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے مفت کے پیسے لینے سے ہمیشہ چڑ تھی۔ تمہیں یہ رکھنا ہوگا میری خوشی کے لیے، ورنہ میں دوبارہ اس ہوٹل میں نہیں آؤں گی اور تمہارے مینیجر سے شکایت کروں گی۔ اس کے اصرار اور دھمکی آمیز لہجے پر مجبوراً میں نے وہ پیسے اس سے لے لیے اور وہ ہوٹل سے چلی گئی۔ میں نے وہ نوٹ اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب سا موڑ آ گیا۔ رات کو جب میں ہوٹل سے اپنا 12 گھنٹے کا کام ختم کر کے اپنی رہائش کی طرف جا رہا تھا تو سڑک سنسان تھی۔ میں اپنی دھن میں سر جھکائے چل رہا تھا کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی مہنگی گاڑی میرے پاس آ کے رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو وہی عورت گاڑی میں موجود تھی۔ تم وہی ہو نا جو اس ہوٹل پر باورچی ہو؟ میری بات سنو، ادھر آؤ۔ اس عورت نے مجھے راستے میں روک کر پوچھا اور گاڑی کا انجن بند کر دیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی نقاب میں تھا۔ جی میڈم، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ میں تھکا ہوا ہوں اور گھر جا رہا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور تھوڑا فاصلہ بنا کر محتاط انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ میں آپ کو اپنے پاس کام پر رکھ سکتی ہوں، صرف میرے اکیلے کے لیے کھانا بنانا ہے اور میں تنخواہ ہوٹل سے بہت اچھی دوں گی۔ عورت نے سیدھا مدعے کی بات کی اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھا، جیسے مجھے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں خاموشی کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بات ہضم کرنا مشکل تھا۔ میں نے پھر بنا کوئی جواب دیے وہاں سے تیز قدموں سے چل پڑا۔ میں نے اسے ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو مستقل نوکری مجھے ملی ہے وہ میرے ہاتھ سے جائے۔ مجھے ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ عورت مجھ سے کیا کام کروائے، اور اکیلی عورت کے گھر پر کام کرنا مجھے تھوڑا عجیب اور خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ دبئی جیسے شہر میں غریب پردیسی کا کسی بھی مصیبت میں پھنس جانا بہت آسان تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، لیکن پھر ہر روز ایسا ہوتا کہ وہ مجھے میرے کمرے کے راستے میں ٹکر جاتی۔ وہ ہر شام میرے ہوٹل سے نکلنے کا انتظار کرتی۔ کبھی وہ گاڑی میں ہوتی اور کبھی سڑک کے کنارے کھڑی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ دیکھو اشفاق، اگر تم میرے پاس کام کرو گے، میرے گھر کا کھانا بناؤ گے تو میں تمہیں 2 سال کے ایڈوانس ڈبل تنخواہ دوں گی اور رہائش بھی فری ہوگی۔ اس نے چوتھے دن میرا راستہ سختی سے روک کر ایک ایسا آفر دیا جس نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دی۔ اس نے نوٹوں کی ایک گڈی اپنے بیگ سے نکال کر میری طرف کی۔ مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی میڈم، میں اپنے ہوٹل میں خوش ہوں، آپ مجھے تنگ نہ کریں، میرا راستہ چھوڑیں۔ میں نے سخت اور 2 ٹوک لہجے میں اسے جواب دیا اور نظریں چرا لیں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں موجود پیسوں کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کر رہی، میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں۔ 2 سال کی ڈبل تنخواہ سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تم اپنی بہنوں کی شادی کر سکتے ہو۔ اس کی باتیں مجھے عجیب سی محسوس ہوتی تھی۔ وہ میرے بارے میں کیسے جانتی تھی؟ میں سوچنے لگا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں ایک غریب پردیسی تھا اور پیسوں کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن وہ میری کمزوری پر وار کر رہی تھی۔ آپ کو مجھ میں سے کیا خاص بات نظر آ گئی ہے؟ کیا آپ مجھے اتنی بڑی آفر دے رہی ہیں اور میرے خاندانی مسائل کیسے جانتی ہیں؟ میں نے رک کر چڑھتے ہوئے اس سے پوچھا اور میری آواز میں شک اور غصہ صاف ظاہر تھا۔ میں نے مٹھیاں کس لیں۔ تمہارے ہاتھ کا ذائقہ اور تمہاری شرافت مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے ہوٹل کے لوگوں سے تمہارے بارے میں سنا ہے، تم بس کل تک سوچ لو، یہ آخری موقع ہے۔ وہ گاڑی کا شیشہ چڑھا کر وہاں سے چلی گئی اور میں سڑک پر اکیلا کھڑا سوچوں کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کی 2 سال کی ایڈوانس ڈبل تنخواہ والی بات میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگی تھی۔
رات کا پچھلا پہر تھا اور دبئی کی سڑکوں پر ٹریفک کا شور مکمل طور پر تھم چکا تھا۔ میرے چھوٹے سے بدبودار کمرے میں حبس اور گرمی نے سانس لینا دوبھر کر دیا تھا۔ فرش پر میرے ارد گرد 10 لڑکے بہنگم انداز میں سو رہے تھے اور ان کی خراٹوں کی آوازیں میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ میں چھت کو گھورتے ہوئے اپنی زندگی کی سب سے مشکل فیصلے کے درمیان جھول رہا تھا۔ ایک طرف وہ نامعلوم عربی عورت اور اس کی پرکشش پیشکش تھی، اور دوسری طرف میرے خاندان کی عزت اور بہنوں کی شادی کا بوجھ تھا۔ میں نے کروٹ بدلی اور اپنا پرانا موبائل فون اٹھا لیا جس کی سکرین پر اماں کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر راہداری میں آ کر کال ملا دی۔ بیٹا، تم نے کچھ سوچا؟ لڑکے والے کل کا دن دے کر گئے ہیں۔ اگر کل تک ہم نے انہیں حتمی تاریخ اور جہیز کی یقین دہانی نہ کروائی تو وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ اماں کی آواز میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ اور خوف تھا جس نے میرے دل کو بری طرح چیر دیا۔ وہ فون پر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں، آپ روئیں مت۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں پیسوں کا بندوبست کر رہا ہوں۔ آپ ان کو کل بلا کر تاریخ پکی کر دیں۔ میں نے مٹھی کو زور سے دیوار پر مارتے ہوئے کہا اور میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ میری آواز میں ایک جھوٹی مضبوطی تھی جو میں اماں کو دکھانا چاہتا تھا۔ کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے اشفاق؟ تمہارے ابا کی حالت بھی دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ دوائیوں کا خرچہ الگ ہے۔ میں تو بالکل ٹوٹ چکی ہوں۔ اماں نے ہچکی لیتے ہوئے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور ان کی ہر ہچکی میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ بات کی، مجھے کل ہی ایڈوانس تنخواہ مل جائے گی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کل شام تک پیسے بھیج دوں گا۔ میں نے ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اماں کو یقین دلایا اور فون کاٹ دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پیسوں کی لالچ اور اپنی مجبوری کے ہاتھوں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مجھے اس عورت کی پیشکش قبول کرنی تھی۔ اگلے دن ہوٹل میں کام کرتے ہوئے میرا دھیان مسلسل بھٹک رہا تھا۔ آنکھ کی تپش مجھے آج کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کے وقت جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں نے اپنا ایپرن اتارا اور تیز قدموں سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ میری نظریں سڑک کے کناروں پر اس سیاہ گاڑی کو تلاش کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی ایک موڑ سے نمودار ہوئی اور میرے قریب آ کر رک گئی۔ شیشہ نیچے ہوا اور وہی نقاب پوش عورت اندر موجود تھی۔ میں تمہاری پیشکش قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میڈم۔ مجھے آپ کی شرائط منظور ہیں۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے سیدھی بات کی اور اس کی تیز سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ میرے لہجے میں ایک عجیب سی کھڑدراہٹ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مان جاؤ گے، عقل مند انسان کبھی اتنا اچھا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ عورت کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری اور اس نے پچھلا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ مجھے یہیں بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اور میری تنخواہ کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ میں نے محتاط انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میرا دل ابھی بھی اندیشوں کا شکار تھا اور میں کسی بھی خطرے سے بچنا چاہتا تھا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اشفاق۔ یہ لو تمہاری 2 سال کی ایڈوانس ڈبل تنخواہ، اور کل صبح اپنا سامان لے کر اس پتے پر آ جانا۔ اس نے ایک بھاری لفافہ میری طرف بڑھایا اور ساتھ ہی ایک کارڈ بھی دیا جس پر ایک پوش علاقے کا پتہ درج تھا۔ اس کا انداز انتہائی پیشہ ورانہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھام لیا۔ اس میں اتنے درہم تھے جو میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میں کل صبح مقررہ وقت پر پہنچ جاؤں گا میڈم، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے پیسے جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور میری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ پیسوں کی گرمی نے میرے سارے ڈر ختم کر دیے تھے۔ اس رات میں سیدھا منی ایکسچینج گیا اور وہ ساری رقم پاکستان اپنی اماں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ رسید ہاتھ میں لیتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے کندھوں سے کئی ٹن وزنی پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ میں نے اماں کو فون کر کے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے رونے لگی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اگلی صبح میں نے اپنا مختصر سا سامان ایک پرانے بیگ میں ڈالا اور ہوٹل کے مینیجر کے پاس پہنچ گیا۔ صاحب، میں آج سے کام پر نہیں آ سکتا، مجھے اپنا حساب کر دیں، میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے مینیجر کی میز کے سامنے کھڑے ہو کر 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اشفاق؟ تم مین باورچی ہو، اچانک کیسے نوکری چھوڑ سکتے ہو؟ میں تمہیں ایک ڈھیلا نہیں دوں گا۔ مینیجر غصے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ آپ میرے پچھلے پیسوں کو اپنے پاس ہی رکھیں،
مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور ہوٹل کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ آج میں کسی کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں تھا، کیونکہ میری جیب بھاری تھی اور مستقبل محفوظ لگ رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی لی اور اس کارڈ پر درج پتے پر پہنچ گیا۔ وہ دبئی کے ایک انتہائی مہنگے اور پرسکون علاقے میں واقع ایک شاندار ولا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ یہ تمہارا کوارٹر ہے اشفاق، آج سے تم یہیں رہو گے اور تمہیں صرف شام کا کھانا بنانا، باقی وقت تم آزاد ہو۔ اسی عورت نے ولا کے پچھلے حصے میں بنے ایک شاندار اور ہوادار کوارٹر کا دروازہ کھولتے ہوئے مجھے ہدایات دی۔ وہ آج بھی مکمل نکاح میں تھی۔ جی میڈم، میں سمجھ گیا ہوں۔ میں شام کو کچن میں پہنچ جاؤں گا اور آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ میں نے کوارٹر کی صفائی اور سہولیات دے کر حیرانی سے جواب دیا۔ یہ میرے اس پرانے بدبودار کمرے سے 1000 درجے بہتر تھا۔ میری کرائے کے مکان سے بھی جان چھوٹ چکی تھی، جہاں رینٹ بھرنا پڑتا تھا، اور یہاں میں فری میں رہ رہا تھا۔ شام کے وقت میں ولا کے مرکزی کچن میں داخل ہوئی۔ کچن اتنا بڑا اور جدید تھا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے۔ میں نے جلدی سے پھر سے سامان نکالا اور پوری توجہ سے ایک شاندار عربی ڈش تیار کی۔ میں نے کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگایا اور واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ مجھے سختی سے ہدایت تھی کہ میں اسے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں رکھتا اور نہ ہی غیر ضروری طور پر ولا کے اندر گھوم سکتا ہوں۔ اگلی صبح میری آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ میں پانی پینے کے لیے کوارٹر سے باہر نکلا تو میری نظر ولا کے لاؤنج کی کھڑکی پر پڑی۔ وہ عورت جائے نماز پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور اس کی سسکیاں باہر تک آ رہی تھیں۔ میں حیرت سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ انتہائی نیک اور عبادت گزار عورت تھی۔ میں نے اس کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے ولا میں اکیلی رہنے والی عورت اس قدر پرہیزگار ہو سکتی ہے۔ میں نے خاموشی سے پانی پیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح 8 بجے میں کچن میں گیا تاکہ اس کے لیے ناشتہ تیار کر سکوں، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم ٹھٹک گئے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں میڈم؟ ناشتہ بنانا تو میرا کام ہے، آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا جب میں نے دیکھا کہ وہ خود چولہے کے سامنے کھڑی انڈے تل رہی تھی اور کچن میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں اشفاق، ویسے بھی تم شام کو کھانا بنا کر تھک جاتے ہو اور اسی وجہ سے یہ صبح کا کھانا میں خود بنا لیتی ہوں، تم آرام کرو۔ اس نے چولہا بند کرتے ہوئے انتہائی نرمی سے جواب دیا اور پلیٹیں میز پر رکھنے لگی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ لیکن میڈم، آپ نے مجھے اتنی بھاری تنخواہ پر رکھا ہے، اگر کھانا آپ نے خود ہی بنانا ہے تو میرا یہاں کیا کام ہے؟ یہ تو زیادتی ہے۔ میں نے الجھن اور شرمندگی کا شکار ہوتے ہوئے احتجاج کیا۔ مجھے مفت کی روٹیاں توڑنا بالکل پسند نہیں تھا اور اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے تمہیں شام کے کھانے کے لیے رکھا ہے اور مجھے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ پسند ہے، بس تم اپنا کام کیا کرو اور مجھ سے بحث مت کیا کرو۔ اس نے سختی سے بات ختم کی اور ناشتے کی ٹرے لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں کچن میں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ دن گزرتے گئے اور میری زندگی ایک پرسکون روٹین میں ڈھل چکی تھی۔ میں صرف شام کو کوکنگ کرتا اور اس کا کھانا ٹیبل پر لگا دیتا اور خود اپنے کوارٹر میں آ جاتا۔ ایک شام میں کچن میں سبزیاں کاٹ رہا تھا کہ وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ یہ تمہارے لیے ہیں اشفاق، انہیں پہن کر دیکھنا، اگر سائز کا مسئلہ ہو تو میں تبدیل کروا دوں گی۔ اس نے وہ بیگ کاؤنٹر پر رکھے اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شفقت تھی۔ میڈم، یہ سب کیا ہے؟ مجھے ان کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ مجھے اتنا خرچہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے حیرت اور ہچکچاہٹ سے مہنگے برانڈڈ بیگز کو دیکھا اور صاف انکار کر دیا۔ مجھے اس کی یہ مہربانیاں عجیب لگتی تھیں۔ تم میرے گھر کے فرد کی طرح ہو اور میں اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہوں۔ یہ کپڑے تمہیں پہننے ہوں گے، میں کوئی انکار نہیں سنوں گی۔ اس نے حکم نامہ جاری کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں بیگز کو کھول کر ان میں موجود شاندار اور قیمتی کپڑوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ اب تو دن بدن اس کی مہربانیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ جب کبھی بازار جاتی میرے لیے ڈھیروں کپڑے اور استعمال کی قیمتی اشیاء لے کر آتی۔ گھر کا کوئی کام مجھے نہ کرنے دیتی، بلکہ سارے کام خود ہی نپٹا لیتی۔ اگر میں کبھی جھاڑو یا ڈسٹر پکڑ لیتا تو وہ فوراً
میرے ہاتھ سے چھین لیتی۔ تم یہاں صفائیاں کرنے نہیں آئے ہو اشفاق، یہ سب میں خود کر لوں گی، تم بس آرام سے بیٹھو اور شام کے مینو کے بارے میں سوچو۔ وہ غصے سے ڈسٹر میرے ہاتھ سے لیتی اور خود شیلف صاف کرنے لگتی۔ میں شرمندہ سا ہو کر کچن سے باہر آ جاتا۔ میں خوش تھا کہ زندگی اچھے سے چلنے لگی تھی، لیکن اس کی مہربانیاں، اس کا میٹھا پن اور اس کا یوں ہر وقت حجاب میں رہنا، اس کی نیک عادات، نہ جانے کیوں مجھے یہ سب بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ شروع میں جو مجھے اس سے ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک نیک اور پاک دامن عورت تھی، جس کی زندگی صرف عبادت اور گھر کی چار دیواری تک محدود تھی۔ میڈم، آج شام کے کھانے میں آپ کیا پسند کریں گے؟ میں نے سوچا آج مٹن کڑھائی بنا لوں۔ ایک دوپہر میں نے لاؤنج کے دروازے پر کھڑے ہو کر احترام سے پوچھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جو تمہارا دل چاہے بنا لو اشفاق، تمہارے ہاتھ کا بنا ہر کھانا مجھے پسند آتا ہے، تم بہت محنت کرتی ہو۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، اور اس کے لہجے کی نرمی نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی۔ آپ مجھ پہ بہت مہربان ہیں میڈم۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پردیس میں مجھے کوئی ایسا گھر اور ایسا سلوک ملے گا۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر شکریہ ادا کی، اور میری آواز تھوڑی بھاری ہو گئی۔ انسان کو ہمیشہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے اشفاق۔ تم ایک سچے اور کھرے انسان ہو، اور تم اسی سلوک کے حقدار ہو۔ جو اپنا کام کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا چہرہ نقاب میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ میں محسوس کر سکتا تھا۔ میں کچن میں آ گیا، لیکن میرا دماغ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے۔ میں اکثر رات کو اپنے کوٹر کی کھڑکی سے اس کے کمرے کی روشنی کو دیکھتا رہتا۔ وہ رات کے پچھلے پہر تک جاگتی رہتی اور عبادت میں مشغول رہتی۔ میں اس کے قریب جانا چاہتا تھا، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، لیکن میری کبھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے کمرے میں جاؤں یا اس کے اصولوں کو توڑوں۔ وہ دنیا سے بالکل کٹ کر اس ولا میں رہتی تھی، اور اس کا واحد رابطہ صرف مجھ سے تھا۔ اشفاق، ذرا باہر آ کر یہ سامان تو اندر رکھوانا، میں نے کچھ راشن منگوایا ہے۔ ایک دن وہ گیٹ پر کھڑی مجھے آواز دے رہی تھی۔ ڈلیوری والا سامان رکھ کر جا چکا تھا۔ جی میڈم، میں ابھی آیا، آپ بھاری چیزیں مت اٹھائیں، آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، میں سب کر لوں گا۔ میں بھاگتا ہوا گیا اور کارٹنز اٹھانے لگا۔ مجھے اس کی ذرا سی بھی تکلیف بھی گوارا نہیں تھی۔ میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس ولا کی خاموشی، اس کا پراسرار لیکن پاکیزہ وجود اور میری بڑھتی ہوئی دلچسپی سب مل کر ایک عجیب سا زہر بن رہے تھے۔ اب ولا میں میری زندگی ایک مقررہ روٹین کے تحت چل رہی تھی۔ میں روزانہ اپنے فرائض پوری ایمانداری سے نبھا رہا تھا، اور میرے دل میں اس عورت کے لیے عزت اور محبت کے جذبات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ میرے ہر کام کی تعریف کرتی اور مجھے کبھی نوکر ہونے کا احساس نہیں دلاتی تھی۔ اس کا رویہ اتنا مشفقانہ تھا کہ میں اکثر حیرت میں ڈوب جاتا تھا۔ اشفاق، آج کچن میں راشن کم ہے، تم بازار جا کر کچھ سبزیاں اور گوشت لے آؤ، یہ پیسے رکھ۔ اس نے مجھے ڈائننگ ہال میں بلایا اور کچھ درہم میری طرف بڑھائے۔ اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک ٹھہراؤ تھا۔ میڈم، میرے پاس پیسے موجود ہیں، آپ نے مجھے اتنی تنخواہ دی ہے، میں اسی میں سے لے آؤں گا، آپ تکلف نہ کیا کریں۔ میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور ادب سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ مجھے اس کے پیسوں پر ہاتھ صاف کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ تمہیں جو کہا گیا ہے وہ کرو اشفاق، تمہاری تنخواہ تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، گھر کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی، بحث مت کیا کرو۔ اس نے درہم زبردستی میرے ہاتھ میں تھما دیے اور سختی سے مجھے بازار جانے کا حکم دیا۔ اس کے حق مانہ انداز کے سامنے میری ایک نظر چلی۔ میں بازار سے سودا سیلف لے کر آیا اور سیدھا کچن میں چلا گیا۔ میں نے چیزیں ترتیب سے رکھنا شروع کی تو وہ بھی کچن میں آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیاہ نقاب میں ملبوس تھی، جس میں سے صرف اس کی آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ کچن کی صفائی اور سامان سمیٹنا تمہارا کام نہیں ہے، تم باز کیوں نہیں آتے؟ اس نے قدرے غصے سے میری طرف دیکھا اور میرے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی داغ ظاہر تھے۔ میڈم، مجھے سارا دن کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، میں فارغ بیٹھ کر تھک جاتا ہوں، مجھے کچھ تو کرنے دیا کریں، یہ میرا فرض ہے۔
میں نے بیگ مضبوطی سے پکڑے رکھا اور منت بھرے انداز میں اس سے التجا کی۔ مجھے مفت کی روٹیاں توڑنا اندر سے کھا رہا تھا۔ تمہارا کام صرف شام کا کھانا بنانا ہے، باقی وقت تم عبادت کرو یا اپنے گھر والوں سے بات کرو۔ مجھے میرا کچن خود صاف کرنا پسند ہے۔ اس نے سختی سے بیگ میرے ہاتھ سے چھین لیا اور شیلف پر سامان خود جمانے لگی۔ میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ شام کو میں نے اپنے کوارٹر میں بیٹھ کر اماں کو فون ملایا۔ میری بہنوں کی شادیاں قریب تھیں اور میں جاننا چاہتا تھا کہ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں۔ اشفاق بیٹا، تم نے تو ہماری زندگیاں بدل دی ہیں۔ بچیوں کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ سارا سامان آ گیا ہے۔ اماں کی آواز میں خوشی اور طمانینت تھی جس نے میرے دل کو سکون بخشا۔ ان کی دعاؤں نے میرا سارا تھکاوٹ دور کر دیا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے اماں، آپ بس ان کی شادی دھوم دھام سے کریں، پیسوں کی کوئی فکر نہ کریں۔ میرا مالک بہت اچھا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنے کوارٹر کی کھڑکی سے باہر لان میں جھانکنے لگا۔ میرا دل خوشی سے لبریز تھا۔ تمہارا مالک کیسا ہے بیٹا؟ کیا وہ تمہیں تنگ تو نہیں کرتا؟ مجھے پردیس میں تمہاری بہت فکر رہتی ہے، تم اکیلے ہو وہاں۔ اماں نے ماں ہونے کے ناطے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو میں بے اختیار ہنس پڑا۔ ان کا ڈر اپنی جگہ بالکل بچا تھا۔ اماں وہ مالک نہیں مالکن ہے، اور وہ اتنی نیک ہے کہ مجھے اپنے سگے خاندان کی طرح رکھتی ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں بہت سکون میں ہوں۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ میرا ذہن فوراً اسے نقاب پوش کی عورت کی طرف مڑ گیا۔ میری محبت اس عورت کے لیے ایک جنون کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی آواز، اس کا اخلاق اور اس کی مہربانیاں مجھے اس کا اسیر کر چکی تھیں۔ وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتی اور اس کے رونے کی آوازیں اکثر میرے کوارٹر تک پہنچتی تھیں۔ میں الجھن کا شکار رہتا کہ اتنی امیر اور نیک عورت کو آخر کس بات کا دکھ ہے۔ رات کا کھانا دسترخوان پر لگاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ آج کچھ خاموش تھی۔ اس نے کھانے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میڈم، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آج آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھی خاموش بیٹھی ہیں۔ میں نے احتیاط سے پوچھا اور پانی کا جگ اس کے قریب رکھا۔ مجھے اس کی خاموشی اندر سے پریشان کر رہی تھی۔ انسان کی طبیعت سے زیادہ اس کا دل خراب ہوتا ہے اشفاق۔ دنیا میں دھوکہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہر انسان مفاد پرست ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ چھپا تھا۔ اس نے پلیٹ سے چمچ سائڈ پہ رکھ دیا۔ آپ جیسے نیک عورت کو کس نے دھوکہ دیا میڈم؟ آپ تو سب کا بھلا سوچتی ہیں۔ آپ کو تو خوش رہنا چاہیے۔ میں نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا اور میرا دل اس کی اداسی پر کٹ کے رہ گئے۔ میں اس کا دکھ بانٹنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسروں کی اچھائی دیکھ کر ہم اپنی برائیاں بھول جاتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ اس کی باتیں بہت گہری اور الجھی ہوئی تھیں، جن کا مطلب میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ مستقل زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو میڈم، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں آپ کے لیے کوئی اچھی سی میٹھی ڈش بنا کر لاتا ہوں، آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کچن کی طرف مڑ گیا۔ میں اسے کسی بھی قیمت پر اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم بہت اچھے انسان ہو اشفاق، تمہاری یہی اچھائی اور معصومیت تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گی۔ تم میرے سچے دوست ہو۔ اس نے میرے پیچھے سے آواز دی اور میں مسکراتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں ایک عجیب سی حرارت پیدا کر دی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین رہنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے اپنے دل کی بات کہے اور اپنا دکھ مجھ سے بانٹے۔ میں اس کے ہر کام پر نظر رکھنے لگا۔ وہ مکمل طور پر دنیا سے کٹی ہوئی تھی۔ ولا کے اندر نہ کوئی مہمان آتا تھا اور نہ ہی وہ کبھی باہر کسی سے ملنے جاتی تھی۔ بس کبھی کبھار شاپنگ کے لیے نکلتی اور جلدی سے واپس آ جاتی۔ میں بازار سے اس کے لیے ایک تحفہ لایا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی جائے نماز تھی جس پر کڑھائی کا کام ہوا تھا۔ میں اسے کچھ دینا چاہتا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے میڈم، آپ مجھ پر اتنے احسان کرتی ہیں۔ یہ میری طرف سے چھوٹا سا ہدیہ ہے، اسے قبول کر لیں۔ میں نے جائے نماز کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا اور شرم سے نظریں جھکا لیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں ان چیزوں پر پیسے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے اشفاق؟ تمہارے پیسے تمہاری بہنوں کی شادی کے لیے ہیں۔
تم کیوں فضول خرچی کرتے ہو؟ اس نے پیکٹ ہاتھ میں لیا اور قدرے خفگی سے مجھے ٹوکا۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی حیرت بھی تھی۔ یہ پیسے ضائع نہیں ہوئے میڈم، جب آپ اس پر نماز پڑھیں گی تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ آپ مہربانی کر کے اسے رکھ لیں۔ میں نے اصرار کیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی جو حسب معمول نقاب میں چھپا تھا۔ میری نظریں اس کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔ تمہارا بہت شکریہ، لیکن آئندہ تم اپنی کمائی اپنے پاس ہی رکھنا۔ مجھ پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے کہا اور جانماز کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے اس عمل نے مجھے اندر تک سرشار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے تھوڑا اور نرم ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے اکثر فیملی کے بارے میں پوچھتی رہتی، میرے باپ کی بیماری اور میری بہنوں کی شادی کے معاملات پر وہ پوری توجہ سے میری باتیں سنتی تھی۔ میں بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے سب کچھ بتا دیتا تھا۔ مجھے اس پر اندھا اعتماد ہو چکا تھا۔ وہ میری مالکن کم اور میری ہمدرد زیادہ بن چکی تھی۔ میری محبت اب ایک خاموش عقیدت میں بدل چکی تھی۔ میں اس کے احسانات تلے اتنا دب چکا تھا کہ اگر وہ مجھے جان دینے کا کہتی تو میں ہنس کر دے دیتا۔ ایک شام میں کچن کا کام ختم کر کے اپنے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے مجھے لاؤنج میں روک لیا۔ اشفاق، میں نے تمہاری ماں کے اکاؤنٹ میں کچھ مزید پیسے ٹرانسفر کیے ہیں تاکہ تمہاری بہنوں کی شادی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نے ایک رسید میری طرف بڑھائی اور انتہائی پرسکون لہجے میں مجھے اطلاع دی۔ میں وہیں بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا میڈم؟ آپ نے مجھے پہلے ہی 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ دی دی ہے۔ میں یہ مزید احسان کیسے اتاروں گا؟ میں غریب بندہ ہوں۔ میں نے رسید کو ہاتھ لگائے بغیر گھبرا کر کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنی سخاوت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں کوئی احسان اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے گھر کا حصہ ہو اور تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ تم بس خوش رہو۔ اس نے رسید میرے ہاتھ میں زبردستی تھما دی اور اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ میں اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور میرے ہونٹوں سے اس کے لیے بے ساختہ دعائیں نکلنے لگیں۔ اس رات مجھے دیر تک نیند نہیں آئی۔ میرا دل عجیب سی بے قراری کا شکار تھا۔ میں اس عورت کے سحر میں مکمل طور پر جکڑا جا چکا تھا۔ اس کا پردہ، اس کی شرافت، اس کی سخاوت اور اس کا پراسرار انداز میری سوچوں پر مکمل حاوی تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی اور زیادہ خدمت کروں گا اور کبھی اسے شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ پچھلے چند دنوں سے کچھ کمزور اور بیمار سی لگ رہی تھی۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی اور وہ کچن کے کاموں میں بھی کم حصہ لے رہی تھی۔ اس کی رات کی عبادتوں کا دورانیہ بھی لمبا ہو گیا تھا اور رونے کی آوازیں زیادہ دردناک ہو گئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کل صبح میں خود اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ اور چائے تیار کروں گا اور اسے بالکل زحمت نہیں دوں گا۔ میرا دل ایک عجیب سے جذبے کے تحت دھڑک رہا تھا اور میں صبح ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا تاکہ اس کی خدمت کر سکوں۔ سورج کی کرنیں میرے کوارٹر کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں۔ جب میری آنکھ کھلی، میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو فجر کا وقت کافی دیر پہلے گزر چکا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ وہ عورت ہمیشہ تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی اور اس کی تلاوت کی آواز میرے کوارٹر تک آتی تھی۔ آج ولا میں ایک عجیب سی اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں یا اس کے سر وغیرہ میں شدید درد ہو۔ وہ مالکن جو ہر وقت میرا اتنا خیال رکھتی تھی اور مجھے کبھی تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں نے سوچا اگر وہ ٹھیک نہیں تو آج مجھے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے کچن کا رخ کیا اور اس کے لیے الائچی والی چائے بنائی۔ میں چائے کا کپ ایک ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا میرے آسان خطا ہو گئے۔ اس عورت کے کمرے میں سامنے والی دیوار پر میری ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ یہاں اور بھی بہت سے نامعلوم مردوں کی تصویریں تھیں، لیکن وہاں پر میری تصویر کو ایک سرخ دائرے سے ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ کس حد تک یہ بھیانک سازش تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ میں دروازے کی طرف پلٹا لیکن وہ مجھے راستے میں ہی مل گئی اور بولی، کہاں بھاگ رہے ہو اشفاق؟ بھاگ تو نہیں سکتے تم۔ اس ولا سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور حاکمیت تھی جس نے میرے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ اور میری تصویر آپ کے کمرے میں کیسے آئی؟ اسے ہائی لائٹ کیوں کیا گیا تھا؟ مجھے جواب دیں۔ میں شدید پریشان ہو گیا اور خوف سے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ بس یہی سب دیکھ کر مجھے خوف لگا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں کی اکثر ڈراؤنی کہانیاں میں سن رکھی تھی۔ یہاں سے نکل جاؤ اشفاق، ورنہ تم زندہ نہیں بچو گے۔
اس نے اچانک اپنا لہجہ بدلا اور اس کی آواز میں ایک لرزش اور شدید خوف پیدا ہو گیا، جیسے وہ کسی اور سے ڈر رہی ہو۔ لیکن میری تصویر یہاں اس کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ اور ان باقی مردوں کا انجام کیا ہوا جن کی تصویریں دیوار پر ہیں؟ میں نے دیوار پر لگی اپنی تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر سرخ رنگ کا نشان لگا تھا اور میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ بہت سی تصویریں ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ میں نے غلط کیا ہے۔ اب تمہاری باری تھی۔ وہ عورت میرے ساتھ اسی کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے ایک انتہائی بھیانک حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں تو آپ کو ایک نیک اور پرہیزگار عورت سمجھتا تھا۔ آپ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ میں ہکا بکا رہ گیا اور میرا دماغ سن ہونے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم پچھلے کئی ہفتوں سے میرا ٹارگٹ تھے۔ تم یہاں اتفاق سے نہیں آئے۔ تمہیں باقاعدہ منصوبہ بندی سے لایا گیا ہے۔ وہ سچ بتا دیتی ہے اور اس کے آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگتے ہیں۔ اس نے اپنا نقاب بھی اتار دیا تھا۔ آپ مجھے کس جال میں پھنسانا چاہتی تھی؟ آپ کا مقصد کیا تھا؟ اور کیسا گینگ ہے؟ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ میری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی مزید سکت نہیں تھی۔ میں ایک انسانی اسمگلنگ کرنے والے گینگ کا حصہ ہوں جو غیر ملکیوں کو لالچ دے کر پھنساتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا اور زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے کندھے جھک چکے تھے۔ آپ اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے آپ پر اپنی ماں سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ آپ نے میرے جذبات سے کھیلا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنی بہنوں اور بیمار باپ کا خیال ستانے لگا۔ میں مانتی ہوں میں بہت بری عورت ہوں۔ میں نے پیسوں کے لیے بہت سے غریبوں کے سودے کیے ہیں۔ اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ آپ کو میرا خیال نہیں آیا کہ میرے پیچھے میری بیمار ماں اور بہنیں ہیں؟ میرا پورا خاندان مجھ پر انحصار کرتا ہے۔ میں نے غصے اور دکھ سے بھری آواز میں اس سے سوال کیا اور مٹھیاں بھینچ لی۔ لیکن پھر تمہارا اخلاق اور تمہاری نرمی دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ میں پہلے بھی بہت فیملیوں کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے ایک پرعزم لیکن شرمندہ نگاہ سے دیکھا۔ تو پھر اب آپ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں؟ کیا مجھے بھی مار دیا جائے گا یا کسی کو بیچ دیا جائے گا؟ میں نے اپنی جان کی فکر کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تمہاری انسانیت، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار دیکھ کر میں بہت متاثر ہو گئی ہوں۔ میرا ضمیر مجھے مزید گرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ تو کیا آپ مجھے جانے دیں گی؟ کیا مجھے اس قید سے آزادی مل جائے گی؟ میں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا، حالانکہ مجھے ابھی بھی اس پر مکمل اعتبار نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں تمہیں کبھی بھی اس گینگ کے حوالے نہیں کروں گی جس سے پیسے لے کر میں غیر ملکی بھولے بھالے لوگوں کو ان کے حوالے کرتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آواز میں سچی تڑپ اور پچھتاوا تھا۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے گینگ کے حوالے نہیں کرے گی، اور سچ میں اس نے مجھے اس گینگ کے حوالے نہ کیا۔ یہ پیسے پکڑو اور فوراً یہاں سے نکل جا۔ فلائٹ بک کروا اور اپنے ملک واپس چلے جا۔ اس نے مجھے خاموشی کے ساتھ وہاں سے بھگا دیا اور ایک بھاری بیگ میرے ہاتھ میں تھما دیا جس میں بہت سارے درہم تھے۔ میں یہ پیسے کیوں لوں؟ یہ حرام کی کمائی ہے۔ میں صرف اپنی جان بچا کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بیگ لینے سے انکار کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے ان پیسوں سے کراہت آ رہی تھی۔ یہ پیسے میرے ذاتی کاروبار کے ہیں، گینگ کے نہیں، تاکہ تم پاکستان میں جا کر اپنا کوئی حلال کاروبار شروع کر سکو۔ پلیز انہیں رکھ لو۔ اس نے زبردستی بیگ میرے کاندھے پر لٹکا دیا اور مجھے پچھلے دروازے کی طرف دھکیلا۔ لیکن آپ کا کیا بنے گا؟ وہ گینگ والے آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے مجھے بھگا دیا ہے۔ میں نے چلتے چلتے رک کر پریشانی سے پوچھا، کیونکہ مجھے اب بھی اس کی جان کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میری فکر مت کرو، تم بس خاموشی کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں اپنا انجام خود بھگت لوں گی۔ اس نے مجھے دروازے سے باہر نکالا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر آخری بار ایک دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ مجھے الوداع کہا۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا ایئرپورٹ پہنچ کر پہلی فلائٹ سے پاکستان آ گیا۔
میں نے وہ پیسے اپنے خاندان پر لگائے اور ایک چھوٹا سا منافع بخش کاروبار شروع کر دیا۔ میری بہنوں کی شادیاں بھی اچھے طریقے سے ہو گئیں اور میرے باپ کا علاج بھی شروع ہو گیا، لیکن مجھے دن رات اس سے نقاب پوش عورت کی فکر کھاتی رہتی۔ مجھے اس کی یاد اور اس کا احسان سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے دبئی کے اسی نمبر پر اسے فون کیا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ مجھے میڈم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کیسی ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا جب فون کی گھنٹی بجنے کے بعد کسی نے کال اٹھائی۔ یہ دبئی پولیس اسٹیشن ہے اور جس عورت کا یہ فون ہے وہ اس وقت ہماری حراست میں ہے۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا سانس اٹک گیا۔ پولیس کی حراست میں کیوں؟ اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ کیسی ہے؟ مجھے سچ سچ بتائے۔ میں نے گھبرا کر یک کے بعد دیگرے کئی سوال داغ دیے اور میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے غیر ملکی شخص کو بھگانے میں مدد کی ہے اور اپنے خطرناک گینگ کے ساتھ بے ایمانی کی ہے۔ گینگ والے اسے مار دینا چاہتے تھے۔ پولیس والے نے مجھے تفصیلی جواب دیا اور میرے دل میں اس عورت کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ تو کیا اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ اس ظالم گینگ سے بچ سکے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ ہاں، اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ اچھا کردار کسی برے انسان کو بھی بدل سکتا ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ اس کو بھی میرے کردار اور میری سچائی نہیں بدلا تھا۔ کیا میں اس سے فون پر بات کر سکتا ہوں؟ میں اسے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس پیسے ہیں۔ میں نے تڑپ کر کہا اور میرا دل چاہا کہ میں آج ہی اڑ کر دبئی پہنچ جاؤں اور اس کے سارے احسانات کا بدلہ چکاؤں۔ اس نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ تم یہاں ہوگے۔ اگر تم یہاں آئے تو تمہاری جان کو پھر سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ گینگ ابھی مکمل ختم نہیں ہوا۔ پولیس والے نے مجھے اس کا آخری پیغام پہنچایا جس نے میرے قدم وہیں کے وہیں روک دیے۔ تو میں یہاں آرام سے کیسے زندہ رہوں جب وہ میری وجہ سے جیل کی کال کوٹھڑی میں ہے؟ میں نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا اور میرا دل دکھ سے پھٹنے لگا۔ اس نے کہا ہے کہ یہاں آنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے جو کیا مجھے اس کی سزا ملنے دو۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں۔ پولیس والے نے فون کاٹنے سے پہلے آخری بات بتائی اور لائن کٹ گئی۔ مجھے بعد میں خبروں سے معلوم ہوا کہ وہ سارا بھیانک گینگ پکڑا گیا تھا جو غیر ملکیوں کو اپنی حراست میں لے کر آگے ان کو بیچتے تھے۔ وہ جو دوسرے ملکوں سے کمانے آتے تھے ان معصوم لوگوں کو مہرہ بنا کر بہت سا پیسہ کماتے تھے۔ بعض دفعہ انسان کا لالچ اسے بہت بڑے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جنہوں نے ملک سے باہر جا کر مزدوری کرنے کو ایک حسین خواب سمجھا ہے، لیکن یہ استحصال ایک تلخ حقیقت ہے۔ میں آج بھی پاکستان میں بیٹھا اسی عورت کی مغفرت اور رہائی کی دعائیں کرتا ہوں جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان، عزت اور مستقبل بچایا۔